کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا میں روزہ ضرور رکھوں گا، اللہ کو ضرور منا لوں گا۔ اس لیے روزہ رکھنے کے اندر کوتاہی اور کمی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، بلکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ روزوں کی اتنی اہمیت ہے، فرض روزوں کی۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر کسی کے لیے 3 دن، کسی کے لیے 5 دن، کسی کے لیے 7 دن رخصت کے رکھے ہیں، اور ان سے کہا گیا ان رخصت کے دنوں میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گی تو بعد میں ان کو قضا کرنا بھی نہیں ہے ان نمازوں کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے اتنے اہم ہیں کہ ان ہماری ماں اور بہنوں سے بھی یہ کہا کہ ان رخصت کے ایام میں تو تم روزہ نہ رکھو، لیکن بعد میں ان فرض روزوں کی قضا ضرور کرو۔ یہ فرض روزے تمہارے اوپر معاف نہیں ہیں، نمازیں تو معاف ہیں لیکن روزے معاف نہیں ہیں رمضان المبارک کے۔ اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے رمضان کے پورے روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کی دوسری اہم ترین عبادت تراویح ہے۔ تراویح کے بارے میں بھی یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ معمولی فضیلتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادت پر اللہ بڑے بڑے فیصلے فرما رہے ہیں۔ اکثر لوگ تراویح کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ صاحب پہلے دن مسجد بھر گئی، دوسرے دن ایک صف کم ہو گئے، تیسرے دن چوتھے دن اور کم ہو گئے، ایک ہفتہ نہیں گزرا وہی ایک صف 2 صف، اور جہاں سوا پارہ چل رہا وہاں پر تو ایک ہی صف۔ ارے بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ امام صاحب اتنا لمبا پڑھا رہے پیرا دکھنا شروع ہو گئے۔ وہ تراویح کیوں نہ، تھوڑا کام آ گیا تو چلے گیا تھا، تراویح اس لیے نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں آپ، تراویح یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور موقع پر اس عبادت کو نہیں رکھا ہے۔ تراویح کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں تراویح پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں یہ تو سب بہانے ہیں، پیر درد ہے، امام صاحب لمبا پڑھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسجد میں اے سی نہیں ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، یہ سب بہانے ہیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ تراویح میں آتے ہیں 1-2 دن کے بعد چلے جاتے ہیں، وہ اصل میں بہانے نہیں کر رہے ہیں، اصل میں وہ اللہ کی نگاہ میں محروم لوگ ہیں، محروم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ میں جس کو پسند نہیں کرتا، اگر وہ میرے گھر میں آ جائے، میری آفس میں آ جائے، میں اس کو لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس کی خاطر باہر ڈھکیل تو نہیں سکتا، لیکن میرے دل کے اندر برابر یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا جلدی میرے گھر میں سے نکل گیا ہوتا۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ جس کو ہم پسند نہیں کرتے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے دل میں ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تصور آتا ہے یہ ہمارے پاس سے جتنا جلدی ہو جائے دور ہو جائے۔ ایسے ہی جن بندوں کے اوپر اللہ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی، اگر وہ تراویح میں آ بھی جائیں تو 1 دن 2 دن ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ فیصلہ کر لینا چاہیے، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں مقبول ہوں۔ اگر میں تراویح چھوڑ رہا ہوں تو میں اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوں، میرا رب مجھے اپنے سامنے ٹھہرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، میرے رب کے سامنے میرا ٹھہرنا میرے رب کو پسند نہیں آ رہا ہے، لہذا میرے رب نے مجھے محروم کر دیا، اور یہی حقیقت ہے۔ اس لیے 1 دن کی بھی اگر تراویح چھوٹی، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا چاہیے، اور یہ تصور پیدا کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں مجرم تو نہیں بن رہا ہوں، کہیں میں اللہ کی نگاہ میں محروم تو نہیں ہو رہا ہوں۔
یہ تصور ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور تراویح پوری پڑھیں، پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں. تراویح کے اندر کمی کوتاہی بالکل نہ کریں. 20 رکعت سے کم کوئی تراویح نہیں. اس لیے تراویح پوری پڑھیں اور پورا مہینہ تراویح پڑھیں. چاند دیکھ کر تراویح شروع کریں، چاند دیکھ کر تراویح کو مکمل کریں. مصروفیات کی وجہ سے 3 پارے 5 پارے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں قرآن کریم کی تکمیل کے بعد جہاں موقع ملے وہاں پر تراویح پڑھے، لیکن تراویح ضرور پڑھے. تراویح چھوڑے. رمضان المبارک کے اندر اور ایک کام جو خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے وہ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں. رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. رمضان کی راتوں میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مہینے کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کریں. حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے پاس آتے تھے اور سرکار حضرت جبریل کو دور سنایا کرتے تھے. رمضان کے اندر قرآن سنایا کرتے تھے سرکار حضرت جبریل علیہ السلام. اس لیے رمضان المبارک کے اندر کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ شروع کے دنوں میں جن لوگوں کو پڑھنے آتا ان کا حال یہ ہے، شروع کے دنوں میں لیے بیٹھے، ایک پارہ پڑھ لیے، دوسرے دن پڑھے، تیسرے دن، اس کے بعد ایک 8-10 دن گزر گئے، پھر اس کے بعد تو قرآن بند ہوئی. پھر آئندہ سال رمضان ہی میں کھولتے وہی شروع کے پھر 5 پارے، پھر بند کر کے رکھ دیے. پھر آئندہ سال وہی شروع کے 5 پارے 10 پارے جتنا پڑھے تھے. بس قرآن مکمل ہو ہی نہیں رہی ہے. کسی کی زندگی میں 5 سال ایسے گزر گئے، کسی کی زندگی میں 10 سال گزر گئے، کسی کی زندگی میں 15 سال گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 سال گزر گئے، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو مکمل نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے. اور جن کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں، وہ لوگ تو بعض اتنے غافل ہو گئے کہ قرآن کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں. پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا قرآن کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر بندہ قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور قرآن کا حق ادا کرنے والوں کے بارے میں کہے گا، اے اللہ، اس نے راتوں میں مجھے پڑھا، دن میں مجھے پڑھا، اس نے میرا خیال فرمایا تو بھی اس کا خیال فرما، اس نے میرا خیال کیا تو بھی اس کی مغفرت فرما. قرآن سفارش کرے گا. اور جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن ان کے بارے میں قیامت کے دن حجت بن جائے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، لہذا تو بھی اس کے اوپر نظر رحمت مت ڈال، تو بھی اس کا خیال نہ فرما. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس لیے پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے ہم لوگوں کے اوپر. 15 سطر کے قرآن لے کر ہر نماز کے وقت 4 صفحے اگر ہم پڑھ لیں گے تو رمضان ختم ہونے تک ہمارا ایک قرآن آسانی سے مکمل ہو جائے. بہت آسان ترتیب ہے قرآن مجید مکمل کرنے. 15 سطر کے قرآن لیں، ہر فرض نماز کے وقت صرف 4 صفحے. انشاءاللہ جب رمضان ختم ہمارا قرآن ختم. 2 قرآن پڑھنا ہے، اذان ہوتے ہی مسجد کو آ جائیں. اذان کے بعد فرض نماز تک 4 صفحے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. پھر فرض نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لیجیے.
آسانی سے 2 قرآن ہمارے رمضان کے اندر مکمل ہو جائیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر اور ایک کام بڑی اہمیت کے ساتھ جو کرنا ہے وہ تہجد کا اہتمام. سحری کرنے کے لیے ہم تو اٹھتے ہی ہیں، جب اٹھیں تو فوری منہ ہاتھ دھو کے دستر پہ نہ بیٹھیں، فوری اٹھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اخیر درجے میں 2 رکعت ہی صحیح تہجد ضرور پڑھیں. یہ بہت آسان موقع ہے تہجد پڑھنے کا، ایسا بھی اٹھتے ہی ہیں تو لہٰذا الگ سے اٹھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، الگ سے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جب اٹھ گئے وضو کریں، تہجد پڑھیں، 5 منٹ ہی صحیح، 2 منٹ ہی صحیح اللہ سے مانگیں. تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگیے. رمضان میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور حدیث میں ہے روزانہ ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے رمضان کے. ہماری جو جائز حاجتیں ہیں تہجد پڑھ کے روزانہ اس کو ضرور مانگے، ایک نہ ایک دن تو قبول ہو جائے. بھائی ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب یہ کام نہیں بن رہا تھا، روزانہ رمضان آ دو، رمضان کے بعد خود بخود بن جاتا. ارے بھائی وہ کیسا بنتا، وہ بن جاتا. رمضان میں روزانہ مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ کام. رمضان ادھر گزرا نہیں، وہ کام مکمل ہو. کبھی کبھی تو رمضان بھی ختم نہیں ہوا، کام مکمل ہو گیا. بزرگوں کو یقین ہو جاتا ہے ہم سب بزرگ بن سکتے ہیں. یہ تجربے کی چیز ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے. جو کام آپ کا نہیں بن رہا ہے روزانہ مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں، انشاءاللہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے وہ کام ضرور ہو جائے. یہ بہت آسان نسخہ ہے. اس لیے رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد سحری کریں. سحری کھاتے ہی فوری گھر کے باہر نکل جائیں. سحری کرنے کے بعد آپ گھر میں رہیں گے، پھر آپ کو نیند آئے گی، بے چینی ہوگی، وہیں پر پیر لمبے ہوں گے، پھر تھوڑا تکیہ آئے گا، گو تکیہ، پھر گو تکیہ ہٹے گا، پھر جو ہے نا صاحب سرانے رکھنے کا تکیہ. اس کے بعد فجر کدھر گئی معلوم ہی نہیں، اشراق کدھر گئی پتہ بھی نہیں. اس لیے سحری ہو گئی، فوری گھر کے باہر نکل کے مسجد کا رخ کریں، مسجد کو آئیں، مسجد کو آئیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، رمضان کے اندر بھی تہجد کی توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں وہی تہجد پڑھتا ہے، اور یہ تہجد صالحین کا عمل ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بن سکتا. کوئی بھی بڑا عالم جس کے علم میں نورانیت پیدا ہوئی، بغیر تہجد کے کسی کے علم سے اللہ تعالیٰ نے امت کو فائدہ نہیں پہنچایا. اگر کوئی بغیر تہجد کے آ بھی گیا، کچھ دنوں تک چل سکتا ہے، یا پڑھا بھی لیا، تو اس کا علم آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے شاگرد بافیض نہیں ہو سکتے جو تہجد نہیں پڑھتا. یہ تو علماء کا حال ہے، تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تہجد کو اپنے لیے فرائض میں داخل کرو، تہجد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر اور ایک کام اللہ کا ذکر ہے. مسجد میں آ گئے، سحر کے فوری بعد اللہ کا ذکر کریں. اگر آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہیں تو ان کے بتائے ہوئے ذکر کو پورا کریں. اگر آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہیں تو دعوت و تبلیغ کے اندر جو ذکر بتایا جاتا ہے، 3 تسبیحات کی تسبیح بتائی جاتی ہے، کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح، صبح کلمے کی ایک تسبیح، اور درود شریف کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح. اس کا اہتمام صبح اور شام ضرور کریں. صبح اور شام ان تسبیحات کا ضرور اہتمام کریں. میرے بھائیوں، ذکر کی دولت آج ہم لوگوں کے اندر سے اٹھتی جا رہی ہے، لٹتی جا رہی ہے. کئی بڑے بڑے دیندار لوگ بھی ذکر اس وقت نہیں کر رہے. ذکر ہم لوگوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی محرومی کی علامت ہے. میں مسلمان ہو کر اللہ کا ذکر نہ کروں تو اس سے بڑی محرومی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟
سرکار نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ علماء نے یہاں پر بتایا کہ ذکر نہ کرنے والے کی سانس اگر سے چل رہی ہو، وہ کھانا پینا اس کا چل رہا ہو، وہ لوگوں کے درمیان آ جا رہا ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں زندوں کی طرح کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے دل پر موت آ چکی ہے، اور جس کے دل پر موت آ چکی اس کا جینا مرنا سب برابر۔ اس لیے جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ ایک شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کافر ہے، کبھی زندگی میں زبان پر اللہ کا پاکیزہ نام جاری نہیں ہوا، کبھی سرکار کا نام اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوا، سرکار کے نام پہ درود پڑھنے کی کیا لذت ہے اس کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہے، سرکار کا نام اس نے کبھی زبان پہ لیا ہی نہیں۔ ایک اس کی زبان اور ایک میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار کی غلامی کا دم بھرا ہے، اس کے باوجود بھی میں ذکر نہ کروں، اور میری زبان کو اس کی زبان کو بھی ذکر کی لذت کا احساس نہیں، اور میری زبان مسلمان کی زبان میری زبان کو بھی ذکر کی لذت کا احساس نہیں۔ مجھے یہ پتا چل گیا یہاں کی چائے اچھی ہے، وہ پتا اسے بھی ہے، ایک کافر کو مجھے پتا ہے یہاں کی بریانی اچھی ہے، وہ پتا اس کافر کو بھی ہے، مجھے پتا ہے یہاں کی فلاں چیز اچھی ہے، اس کی زبان کو اس کا مزہ اس کو بھی مل گیا، لیکن اس کو ذکر کی لذت کا احساس نہیں، وہ کافر ہے، اور میں مسلمان ہوں، مجھے بھی ذکر کی لذت کا احساس نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر کے بتائیے اس کافر کی زبان میں اور میں مسلمان ہو کر میری زبان میں کیا فرق ہے؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھ کر کیا نقصان کیا اور میں نے کلمہ پڑھ کر کیا فائدہ حاصل کیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ کر ذکر کی لذت کو نہ جان کر اس نے کیا نقصان کیا، اور میں بھی ذکر کی لذت سے محروم ہو کر میں نے اپنا کیا فائدہ کیا؟ اس کی زبان میں میری زبان میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ چیز سوچنے کی ہے، ذہن و دماغ میں اس چیز کو بٹھانا چاہیے۔ میں بندہ ہوں اللہ کا، غلام ہوں محمد مصطفیٰ کا، میں اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوں، اوروں کے بھی نوالے اٹھتے ہیں، میرا بھی نوالا اٹھتا ہے، اور لوگ بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے ہیں، میں غلام ہوں سرکار کا، بغیر بسم اللہ کے میرے منہ میں لقمہ داخل نہیں ہو سکتا، اور بھی لوگ بیت الخلا جا رہے ہیں بغیر دعا کے، میں غلام ہوں سرکار کا، سرکار نے مجھے طریقہ بتایا ہے، میں بھی بغیر دعا کے داخل ہو گیا، تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہا؟ دکھائی دینے میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے نسبتیں بدل جاتی ہیں، نسبتوں کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، غلامی کا احساس کس کے اندر زیادہ ہے اور کس کے اندر سے غلامی کا احساس نکل گیا سرکار کی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کھانا کھا رہا ہوں بغیر دعا کے نہیں کھا سکتا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، پانی پی رہا ہوں بغیر دعا کے نہیں پی سکتا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مرکز نظام الدین کے اندر ہم لوگ سال لگا رہے ہیں، ہمارے مولانا فرخان صاحب کے ساتھ میں 2012-13 میں سال لگانے کے لیے نظام الدین گیا، تو ایک مرتبہ چلہ لگانے کے بعد 40 دن پورے کر کے میں گیا مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔
مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ چلہ لگا لیے؟ ہاں حضرت لگا لیے۔ کہاں لگائے؟ بولے یہاں لگائے۔ اس چلے کے اندر تمہیں حضور کی زیارت ہوئی؟ بولا نہیں ہوئی۔ کیا فائدہ ہوا چلہ لگا؟ مولانا نے فرمایا کیا فائدہ ہوا چلہ لگا؟ بولا حضرت میں گنہگار ہوں، میرے کو حضور کی زیارت کیا ہو سکتی؟ تو حضرت مولانا نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک سبق دے رہا ہوں، آئندہ چلہ لگانا پھر میرے پاس آ کے مجھے کارگزاری سنانا۔ اور فرمایا کہ جتنی مسنون سنتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، سوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت کی جو دعائیں ہیں، ان مسنون دعاؤں کا تم اہتمام کرو۔ بس ایک چلہ تم ان مسنون دعاؤں کا اہتمام پابندی سے کرو گے تو چلہ نہیں گزرے گا تمہیں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ پھر وہ چلہ لگا کے ہم گئے حضرت کے پاس، جو ہوا معاملہ۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دکھائی دینے میں یہ جو دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں، چلنے پھرنے کی دعائیں، یہ بہت معمولی ہیں، لیکن اس کے ذریعے نسبتیں بدل جاتی ہیں، روحانیت کا مقدر جاگ جاتا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا خود بھی اہتمام کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرائیں۔ بچہ ضرورت کو جا رہا ہے، جاتے وقت بچے کو بیٹے پہلے دعا پڑھو پھر بیت الخلاء میں جاؤ۔ کھانا کھا رہے ہو بیٹے ذرا پہلے دعا پڑھو پھر کھانا کھاؤ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ رفتہ 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 پھر وہ عادت بن جائے۔ ایک بچہ تھا، کرکٹ کے میدان میں اس نے جانماز بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس کو تانا دیا، یہ تانا دیا کہ ارے دیکھو لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بچہ بولا میں تو دکھانے کے واسطے پڑھا، لیکن پڑھ لیا۔ کچھ دن نہیں گزرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صحیح لیکن پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، اور جو شروع سے وقت سے پہلے بزرگ بن گئے تھے، لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ہی واسطے نماز پڑھ لیتے۔ کچھ دن جو نہیں گزرے ان کی نمازیں ختم ہو گئی اور یہ بچہ نمازوں کے اوپر پابندی کے ساتھ جم گیا۔ وہاں پر ایک بزرگ نے ایک شعر کہا، وہ ریا، وہ دکھاوا، ریا کے معنی دکھاوا، وہ ریا جس پہ سارے عابد تھے تانا زن، یعنی سارے عبادت گزار تانا دے رہے تھے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے عبادت کر رہا دیکھ رہے تھے۔ وہ ریا جس پہ سارے عابد تھے تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی۔ تو لہذا دنیا کیا دیکھ رہی ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے۔ دنیا میرے اس عمل کو دیکھے گی تو میری تعریف کرے گی، اگر دنیا نہیں دیکھے گی تو میں عمل کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سارے کے سارے احساسات سے بری ہو کر ہمیشہ اپنے معمولات پر انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ اگر یہ خیال آ گیا دل کے اندر بھی، میں یہ جو کر رہا ہوں انہوں دیکھ رہے، انہوں دیکھ کے میری تعریف کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، رہنے دو اس ریاکاری کو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ ریا اخلاص کے اندر تبدیل ہو جائے گا، لیکن پھر وہ عادت عبادت بن جائے، پھر وہ عبادت عادت بن جائے، مسئلہ چل پڑے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا رمضان المبارک کے اندر اہتمام کریں، یہ اہتمام کرنے کی چیز۔ اسی طرح رمضان کے اندر دعاؤں کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، غمخواری کریں ایک دوسرے کے ساتھ، صلہ رحمی کریں ایک دوسرے کی۔ رمضان المبارک کے اندر غمخواری کرنے کی ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے جو غریب ہے اس تک اس کی ضرورت کو پہنچا دینا، ہم میں سے جو مستحق ہے اس مستحق کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے رمضان میں۔ اسی لیے رمضان کو حدیث کے اندر غمخواری کا مہینہ بھی بتلایا گیا ہے، اور بندوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ غمخواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ درد دل، دوسروں کا درد ہمارے اندر ہو، دوسروں کی غمخواری، دوسروں کے لیے تڑپنے کا جذبہ اپنے اندر ہو۔ اپنوں کے لیے تو سب تڑپ لیتے ہیں،
دوسروں کے لیے تڑپنا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے اور یہی مسلمانیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے تڑپتے تھے۔ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سب کے لیے درد ہمارے دل کے اندر ہے، اور خاموش خدمت انجام دینا چاہیے۔ نوجوان یہاں پر ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی خواہشات کو مار کے تھوڑا سا غریب حضرات تک اپنی خواہش، ان کی ضرورت سے بھی اونچی چیز ہو جائے گی، کبھی کبھی ان کا خیال کر لینا چاہیے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں جن کو اللہ خود نوازتا ہے، کھاؤ ہم چکن کی حلیم نہیں کھاتے، ہم بڑے کی نہیں کھاتے، ہم کھائے تو مٹن کی حلیم کھاتے۔ تم کھا رہے ہو روزانہ، تم نے سوچ لیا اس سال رمضان میں مجھے 5 مرتبہ بڑے کی حلیم مٹن حلیم کھانا ہے۔ ایک ایسا غریب ہے جو بڑے کی حلیم بھی نہیں کھا سکتا۔ ان 5 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ یہ تصور کر لو، 5 مرتبہ میں سے 4 مرتبہ میں کھاؤں گا، 1 مرتبہ وہ حلیم جو مہنگی ہے اس غریب تک پہنچاؤں گا جو اس کو خریدنے کا ذہن بھی نہیں بنا سکتا، وہ خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ لے جا کے اس کو دے دو، پھر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے عرش الہی تک پہنچتی ہے، پھر اس کی دعا کو عرش الہی تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ احساس، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اور خاموش انداز سے کام کرنے کا مزاج، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ بننے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چارٹ لگایا اور اس چارٹ کے اوپر سب کا نام لکھا کہ صاحب یہ بیوہ ہے، اس بیوہ کی خدمت یہ کرے گا، یہ محتاج ہے، اس محتاج کی خدمت یہ آدمی کر رہا ہے۔ جو ایک طرف حاجت مندوں کے نام، دوسری جانب ان حاجت پورا کرنے والوں کے نام، لیکن ایک ایسی بیوہ اور بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے، اس کے آگے اس کی خدمت کون کر رہا ہے اس کا نام لکھا ہوا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ عورت کا نام دیکھا۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس بوڑھی اور بیوہ عورت کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن جاؤں گا، لہذا اس بوڑھی عورت کا پتہ حاصل کیا اور اس بوڑھی عورت کے گھر کو گئے اور جا کے پوچھے اماں جان بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ کام ہے؟ یہ میرے نوجوان دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اماں جان آپ کے گھر میں کچھ کام ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا میرے گھر کا سارا کام ہو گیا ہے۔ حضرت عمر پریشان، پھر گئے مسجد میں، دیکھے کس کا نام لکھیں گے؟ حضرت عمر دیکھے تو کسی کا نام نہیں۔ دوسرے دن گئے اس بوڑھی عورت کے پاس اور جا کے پوچھے اماں جان بتائیے آپ کے گھر میں کچھ کام کرنا ہے؟ بولی میرا کام کسی نے کر دیا۔ پھر آگے دیکھیے آج تو نام ہوگا، پھر کسی کا نام نہیں۔ تیسرے دن صبح پہنچ گئے اور صبح پہنچ کر انہوں نے دیکھا، پوچھا اس بوڑھی عورت سے آپ کے لیے کوئی خدمت باقی ہے؟ تو کہا کہ نہیں میری خدمت ہو چکی، سارا کام ہو چکا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کون یہ عورت کا کام کر رہا ہے؟ دوپہر میں آ گیا کام ہو گیا، صبح میں آ گیا کام ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا آپ کا کام کون کرتا ہے؟ تو نے کہا کہ رات میں آدھی رات کو پتہ نہیں کوئی آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اماں جان کچھ کام باقی ہے، تو میں کہہ دیتی ہوں یہ کام باقی ہے، پانی بھرنا باقی ہے، برتن دھونا باقی ہے، اور یہ ضرورتیں ہیں۔ وہ آدمی میری پوری ضرورتیں پورا کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو اماں جان اس آدمی کا نام کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے کبھی نہ اس کا نام پوچھا نہ اس نے کبھی مجھے اپنا نام بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جلال میں کہا کہ ایسا مخلص بندہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا یہاں پہ تو کسی کا نام نہیں۔ پھر آدھی رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے
گھر کے راستے میں بیٹھ گئے چھپ کر. دیکھیں کون اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھا ایک آدمی آ رہا، سر پر کالی کمبل اوڑھا ہوا ہے، پیر میں جوتے نہیں ہیں، ننگے پاؤں آ رہا ہے، اور اس عورت کے گھر میں چلا گیا اور جا کے اس عورت سے پوچھا اما جان کچھ کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا پانی بھرنا ہے، یہ کام ہے. تو اس آدمی نے سارا کا سارا کام پورا کر دیا اور کرنے کے بعد پوچھا اما جان اب اجازت ہے؟ میں نے سارا کام کر دیا. تو اس عورت نے پردے میں سے کہا کہ ہاں کام ہو گیا تو ٹھیک ہے تم جاؤ. جب وہ باہر نکلے تو حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور بولے تو کون ہے بتا. اور اس کے حضرت عمر جلال اور جو کالی چادر تھی اس چادر کو اٹھایا، اٹھاتے ہی دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں سے زمین نکل گئی. چادر جیسے اٹھایا فرمایا امیر المومنین آپ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا بادشاہ. فرمایا امیر المومنین آپ ایسی خاموش خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں بتایا. اور آدھی رات کو آنے کا کیا مطلب؟ اور آپ نے پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند کے اندر خلل نہ پڑے، اور میں نے اپنے نام کو اس لیے چھپایا کہ میری زندگی میں کوئی نہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے چھپا ہوا اخلاص کا کوئی کام میری زندگی اور میرے نامہ اعمال میں باقی رہے. تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ساری طاقتیں جن کے قدموں میں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ترین انسان، سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی، جنتیوں کو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو سب سے پہلے سرکار نے جن کو جنت کی بشارت دی، سرکار نے یہاں تک فرمایا میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا. اتنی بڑی فضیلتوں کے باوجود اللہ کے بندوں کا درد اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا احساس اس درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. تو میرے بھائیوں ہم لوگوں کے اندر کتنا زیادہ درد اللہ کے بندوں کا ہونا چاہیے. آج ذرا ہمیں چودراہٹ کیا مل گئی، لیڈرشپ کیا مل گئی، ذرا ہمارے امس کیا بن گئے، ذرا ہمارے پاس دو چار گاڑیاں کیا آ گئی، ہمارے ہاتھ کے نیچے ایک کار آ گئی، ہمارے پاس کام کرنے والے دو چار ملازم ہو گئے، ہمارے لہجے بدل جاتے ہیں، زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں، رہنے سہنے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز ثابت کرنے کا ناجائز شوق ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اپنی دولت کو دکھانے کا اور اپنی دولت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا گھمنڈ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. ادھر دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کے اندر غمخواری اور خیرخواہی دوسروں کی کریں، یہ خیرخواہی کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے. اور خیرخواہی کرنے کے اندر سب سے بڑی خیرخواہی، سب سے اچھی خیرخواہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ساڑیاں لا کے پورے محلے میں بانٹ رہے ہیں، پورے گاؤں میں وظیفہ دے رہے ہیں. بھائی سے دشمنی تھی تو وہ دشمنی کیسے کی ویسی بات کی. بھائی مجبور ہے، اپنے بھائی کی مجبوری نہیں دیکھی جا رہی، ساری دنیا کو دولت تقسیم کر رہا ہے اور بھائی کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھائی کے گھر میں ضرورت کے مطابق کھانا پہنچانے کا احساس پیدا نہیں ہوا. آپ ساری دنیا کی خدمت کر کے بھی اللہ کی نظر میں مقبول نہیں بن سکتے اگر آپ کی رشتہ داریوں کے اندر دراڑ ہے. بڑے بڑے دیندار رشتہ داریوں کے اندر ناقص ہیں. مال اور علم اس وقت یہ کئی برائیوں کو لے کر ہمارے اندر آ رہا ہے. ان کے بیٹے جاہل ہیں، ہمارے بیٹے ڈاکٹر ہیں، بس اسی گھمنڈ کے اندر سب سے جدا ہو.
ان کے بیٹے کچھ بھی نہیں پڑھے، ہمارے بیٹے انجینئر ہیں، اسی گمان نے پورے خاندان کی ساری محبتوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ رشتہ داریوں کو نبھانا سیکھیے، رشتہ داریوں کو اعتدال